سورۃ الانبیاء ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی سے رشد و ہدایت اور سمجھداری سے سرفراز فرمایا تھا۔ رشد کا معنی ہوتا ہے روٹ ورڈ را شین دال، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے رشد کے معنی صلاحیت، دانائی، حسن تدبیر، ہوشیاری، مراد دین و دنیا کے معاملات کی سمجھ بوجھ انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اور انہیں خلیل اللہ، اللہ کے دوست کا لقب دیا گیا۔ اور ان کی سیرت طیبہ کی جھلک ہمیں قرآنی آیات سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الانبیاء، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ابتدائی سے ہدایت سے سرفراز فرمایا تھا۔ البقرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اطمینان قلب کی درخواست کی تھی۔ التوبہ، انہوں نے نرم دل اور تھے۔ سورۃ المریم، ابراہیم علیہ السلام نہایت رازباز نبی تھے۔ سورۃ الہود، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم، بڑے خیرخواہ اور نرم دل تھے۔ سورۃ الصافات، ارشاد باری تعالیٰ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور سورۃ الممتحنہ، ابراہیم علیہ السلام معبودان باطل کے انکاری اور ان سے برات کا اظہار کرتے تھے، اور اسی رشد و ہدایت کی وجہ سے سب سے پہلے انہوں نے دین کا کام اپنے والد اور اپنی قوم سے شروع کیا تھا۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الانبیاء ہماری، اور جو ہے ہم آیت نمبر 48 سے اسٹارٹ کریں گے۔ 47 پہ ہم نے اینڈ کیا تھا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم جو ہے اخلاص نیت کی دعا کر لیتے ہیں کہ ہم یہ علم جو ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہے ہیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ، میرے ہر عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خاص کر لے۔ اللہ، ہم آپ کی رضا کے لیے، آپ کا چہرہ چاہنے کے لیے یہ علم حاصل کر رہے ہیں، اور دنیا کا کوئی بھی نیک کام آپ کے چہرے کے لیے خالص کر لیجئے، اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دعا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 48 سے۔ ہمارا کون سا پارہ؟ 17 پارہ ہے۔ اقترب للناس جز 17، اور سورۃ الانبیاء ہے۔ آیت نمبر 48، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وَلَقَدْ اور البتہ، قد تحقیق، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتینا دیا ہم نے موسیٰ کو، وہارون اور ہارون کو، الفرقانہ فرق کرنے والی، ودیان روشنی، وذکر اور ذکر، نصیحت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے، رواں ترجمہ۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جو کتاب تورات دی تھی وہ حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی، اور ایسے پرہیزگاروں کے لیے دیا روشنی اور ذکر نصیحت تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جو کتاب تورات دی تھی وہ حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی۔ تو یہاں 3 چیزیں جو ہے دی گئیں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، ٹھیک ہے۔ تو 3 چیزیں کیا تھیں؟ فرقان، حق یعنی تورات، حق و باطل میں فرق کرنے والی، دیا جو روشنی تھی، وہ ذکرن اور نصیحت تھی، یاد دہانی تھی۔ اب یہاں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا دی گئی تھی؟ تورات دی گئی تھی، لیکن ہارون علیہ السلام کا بھی نام لیا گیا۔ اب دیکھیں آیت میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ، یہاں پر ہارون علیہ السلام کا بھی نام لیا گیا۔ تورات تو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ میرے بھائی کو اشدد بہ ازری، میرے کام میں میرا مددگار بنا دیجئے،
تو ہارون علیہ السلام کے لیے بھی یہ حکم تھا کہ وہ تورات کی دعوت دیں، پھیلائیں، دونوں مل کے یہ کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آنر دیا گیا کس کو؟ ہارون علیہ السلام کو، صحیح ہے۔ اور ذکرہ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، یعنی کہ یاد دہانی ہے، یاد دہانی ہے، ذکر ہے، نصیحت، یعنی یہ ہدایت اور انداز کا سلسلہ قریش مکہ سے ہی مختص نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے اور قریش مکہ مان کے نہیں دے رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کی کتاب کو، تو یہ ہدایت اور انداز کا سلسلہ قریش مکہ سے ہی مختص نہیں، پہلی قوموں کی طرف بھی ہم رسول اور اپنی کتابیں نازل کرتی رہے ہیں۔ انہی کتابوں میں سے سر فہرست تورات ہے، جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ یہ حق و باطل میں امتیاز کرنے والی کتاب تھی۔ فرقان کرائیٹیرین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کرائیٹیریا، حق اور باطل میں امتیاز فرق کرنے والی کتاب، اور قرآن کو بھی الفرقان کہا گیا، اور ہم نے اپنے گروپ کا نام بھی الفرقان اسی لیے میں نے رکھا ہے کہ حق و باطل میں فرق کرنے والی ہم کتاب پڑھیں، ودیعہ اور روشنی، ٹھیک ہے، ان کے آپس میں اختلاف کی حقیقت واضح کر کے صحیح راہ کی نشاندہی کرتی ہے، کیونکہ یہ فرقان ہے اس لیے ان کے جو اختلاف تھے آپس میں ان کی حقیقت کو واضح کر کے صحیح راہ کی نشاندہی کرتی تورات، اور اس کی روشنی میں سیدھا راستہ صاف صاف نظر آنے لگتا ہے، ودیعہ روشنی، تو اس کی روشنی میں سیدھا راستہ صاف صاف نظر آنے لگتا ہے۔ نیز وہ اولاد آدم کو بھولا ہوا سبق یاد دلانے والی نصیحت تھی، اور اس میں پندہ نصیحت کے وافر اسباق موجود تھے، اور کہ ان سے جو فرقان، نور، روشنی، فرقان، دیا، ذکر سے کون فائدہ اٹھاتے ہیں؟ متقی لوگ، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ سے جو ڈرنے والے ہوتے، وہی جتنے پیغمبر جب جس قوم میں آئے تو اللہ سے ڈرنے والوں ہی نے اس سے فائدہ اٹھایا، اس پہ عمل کیا۔ تو یہ جو ہے فرقان جو ہوتی ہے نا، اندر کی روشنی ہے، تو جو کتاب ہوتی ہے، قرآن ہے یا اس وقت کی تورات تھی، وہ اندر کی روشنی ہوتی ہے، وہ انسان کو اندر سے اللہ کو ماننے پہ مجبور کرتی ہے، اور اندر سے انسان مانتا ہے۔ اور دیا کا جو لفظ ہے نا، تو یہ باہر کی روشنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جا رہے ہیں اور آپ کی گاڑی کی لائٹ ہی نہ چلے تو آپ کو اندھیرا ہوگا نا، تو ٹکر ہی ہو جائے گی، تو باہر دیا جو ہے باہر کی روشنی ہوتی، دیا باہر کی روشنی۔ اور وہ ذکر للمتقین، اور واعظ و نصیحت والی کتاب ہے، یہ ذکر ہے، یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، کس کے لیے؟ پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ تو جیسے یہ بھی یاد دہانی اور نصیحت ہمارا آلٹرنیٹ ڈے پہ ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، ماشاء اللہ، لیکن سب مسلمان ہیں، سب کو آتا ہے، ہم سب قرآن پڑھ رہے ہیں، گھر میں بھی پڑھتے ہیں اپنے آپ پہ۔ آج کل تو کلک کا چکر ہے، اتنی ریلز آ جاتی ہیں، اتنا کچھ آ جاتا ہے، اتنا کچھ ہم جاتے ہیں، پھر بھی چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ بار بار ذکر کیا جائے، اور ازواج مطہرات کو بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہارے گھر میں جو وحی نازل ہوتی ہے اس کو پڑھا کرو، پھیلایا کرو اور ذکر کیا کرو، تو یہ ذکر ہے۔ تو یہ تورات کی صفات بیان کی گئی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اس میں بھی متقین کے لیے ہی نصیحت تھی، جیسے قرآن کریم کو بھی ہدی للمتقین کہا گیا، سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی ہے نا، ہدی للمتقین، ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، کیونکہ جن کے دلوں میں اللہ کا تقوی نہیں ہوتا وہ اللہ کی کتاب کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اور جن کے دلوں میں اللہ کا تقوی ہوتا ہے وہ کتنا بھی علم جانتے ہو پھر بھی وہ لاسٹ میسیجز کے بغیر آ جاتے ہیں کہ نہیں چلے، میری درجات بلند ہوں گے، ایک ایک حرف پہ مجھے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور آپ لوگ حاضر ہو جاتی۔ تو آسمانی کتاب ان کے لیے نصیحت و ہدایت کا ذریعہ کس طرح بنے، نصیحت یا ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے، خود بھی پڑھا جائے، ایسے حلقے قائم کیا جائے، اور ان حلقوں میں وقت کی پابندی کے ساتھ جایا جائے، ٹھیک ہے۔ سورۃ المائدہ میں یہی بات ارشاد باری تعالیٰ، انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نورا، ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت و نور ہے۔ سورۃ آل عمران آیت 3 اور 4 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا، یعنی قرآن کو، جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا تھا۔ تو قرآن جو ہے
تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان، اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر اور قرآن بھی اسی نے اتارا۔ یہ آیت نمبر 4 ہے آل عمران۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدیدا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا۔ آل عمران 4 تھی یہ۔ تو اس آیت میں جو فرقان کہا گیا نا، تو اس کا ہماری جو آیت 48 ہے الفرقان، فرقان کا روٹ ورڈ ہے فاراقہ، فرق کرنے والی چیز، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی یہاں مراد ہے تورات۔ اس آیت میں 48 میں کیا مراد ہے؟ تورات۔ تو 48 کا اینڈ ہو گیا، آپ کا Q&A ہے، کوشچن آنسر 48۔ اس آیت میں الفرقان سے کیا مراد ہے؟ کون جواب دے گا؟ بسم اللہ۔ جی السلام علیکم، میں کہتی فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ پر کہا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی نام لے کر، کہ انہیں جو کتاب دی گئی تھی جس کا مطلب ہے تورات، وہ حق اور باطل میں فرق کرتی تھی، اور فرقان روشنی اور نصیحت والی کتاب۔ فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی فرق کتاب، کرنے اور دیا اور جو روشنی اور جو نصیحت ہے وہ نصیحت ذکر کی ہے، روشنی۔ ٹھیک ہے نا۔ الفرقان و دیا و ذکرہ جو ہے وہ نصیحت ہے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ مبارک۔ چلیں 49 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ الذین، وہ لوگ جو شروع کرتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ الذین، وہ لوگ جو یخشونا ڈرتے ہیں، ربہم رب ہم اپنے سے، ربہم اپنے رب سے، بالغیبی غائبانہ طور پر، وہم اور وہ، من الساعتی قیامت سے، مشفقون ڈرنے والے ہیں۔ رواں ترجمہ 49، وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں اور قیامت کے تصور سے کانپتے رہتے ہیں۔ الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں۔ اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن وہ ایمان لے آئے اور جو ہے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہاں فرمایا الذین یخشون ربہم بالغیب، اور سورۃ البقرہ میں الذین یؤمنون بالغیب، ٹھیک ہے نا۔ متقی پرہیزگار وہ ہے جو اللہ پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو اپنے رب کو بغیر دیکھے خوف کھاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور وہم من الساعتی مشفقون، اور قیامت کے تصور سے کانپتے رہتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کا ایمان ہے نا، میں ایمان لائی، آمنت باللہ و رسولہ و کتبہ والیوم الآخر والقدر خیری و شرری من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت، میں ایمان لائی اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، موت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر۔ تو یہ متقین کی صفات ہے، جیسے سورۃ البقرہ کے آغاز میں اور دیگر مقامات بھی متقین کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں بھی یہ ذکر کیا گیا کہ یہ اللہ وہ ہوتے ہیں متقی پرہیزگار جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اس پہ ایمان لائے، اس سے ڈرتے بھی ہیں کہ جزا اور سزا کا، قیامت کا ایک دن ہے، اس سے کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ جزا اور سزا ہوگی اچھے و برے اعمال کی۔ اگرچہ یہ کتاب سب لوگوں کے لیے نازل کی گئی ہے، مگر اس سے فائدہ اور نصیحت تو صرف ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو اللہ پر یخشون ربہم بالغیب، جو اللہ پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اس کی ہدایت کے طالب ہوتے ہیں، اور آخرت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونے اور اپنے اعمال کی باز پرس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ جزا اور سزا ہوگی، اور انہیں بر وقت یہی فکر دامنگیر رہتی ہے اور باز پرس کی فکر نہیں، اس دنیا میں انتہائی محتاط زندگی گزارنے پر آمادہ کرتی ہے کہ باز پرس ہوگی تو اپنی روٹین لائف میں پورے دن کی جو ہے بہت محتاط زندگی گزر کرتے ہیں کہ کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے، کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، کوئی چیز حرام نہ کھا لوں، حرام نہ کر لوں، کوئی چیز غلط نہ کر لوں، جو اللہ کوئی کبیرہ صغیرہ گناہ نہ کر لوں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی بات کو سورۃ القاف میں فرمایا 33، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لایا ہو، منیب اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، توبہ استغفار کرنے والا، اس کا اطاعت گزار دل، یا بامانی سلیم، شرک و مصیبت شرک و گناہوں کی نجاستوں سے جو پاک دل ہوتا ہے، تو وہ ایسا انسان اللہ سے ڈرتا ہے۔ سورۃ الملک میں
جو مغرب کے بعد ہر رات کو آپ پڑھتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں 13، 14، 15 میں، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر، بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں، اللہ کو دیکھے بغیر ڈرتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو، پوشیدگی کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، وہ اللطیف الخبیر، کیونکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ اللہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، باریک باریک چیزوں کو بھی جانتا ہے، وہ کیوں نہیں جانے گا، کیونکہ وہ اسی نے پیدا کیا ہے۔ الا یعلم من خلق، وہ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے 48 49 سے کہ متقیوں کی صفات کیا ہے، کہ جو اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں، بن دیکھے ڈرتے ہیں، اس کو دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان لے آئے، رسول جب صلی اللہ علیہ وسلم وحی لائے، اور اس سے ڈرتے بھی ہیں، قیامت سے بھی ڈرتے ہیں کہ میری جو ہے باز پرس ہوگی، اور پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ بوضع المیزان بالقسط، اور جو انصاف والے ترازو رکھے جائیں گے، تو مسقال ذرتن، ذرے کے برابر، مسقال خردل، رائے کے دانے کے برابر بھی اعمال تولے جائیں گے۔ تو وہ بہت ڈرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ایٹم جتنے، پوائنٹ جتنے، ڈاٹ جتنے اعمال بھی لکھے جا رہے ہیں اور تولے جا رہے ہیں، تولے جائیں گے، تو وہ ڈرتے رہتے ہیں اللہ سے بھی، قیامت کے دن سے بھی، غائبانہ طور پہ، کیا اللہ کو بھی نہیں دیکھا، قیامت کو بھی نہیں دیکھا، یعنی غیب پہ ایمان ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کا Q&A ہے 48 49 میں متقی لوگوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہے؟ جی کون بتائے گا؟ بسم اللہ جی۔ آیت سامنے ہے آپ کے، بالکل سامنے آیت اسکرین پہ، متقی لوگوں کی کیا صفات بیان کی گئی؟ بسم اللہ جی۔ السلام علیکم ہیلو، السلام جی، علیکم۔ جو بن دیکھے رب سے ڈرتے وہ ہیں۔ لوگ ہیں جو اللہ سے بغیر دیکھے اس پر ایمان لاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے خوف سے، اور انہی لوگوں کو اللہ میاں اجر و ثواب دے گا، جی قیامت کی گھڑی سے بھی ڈرتے ہیں۔ جی، دونوں بہنوں اللہ مبارک، دونوں بہنوں کا جواب بالکل درست ہے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں متقی لوگوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہے، جو اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں اور قیامت سے ڈرنے والے ہیں۔ میں اصل میں سسٹر اسما کا میسیج دیکھ رہی تھی، وہ بھی یہی جواب دے رہی ہے، وہ ریٹن جواب دے رہی ہیں جی، ٹھیک ہے۔ 50 آیت نمبر 50 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، و اور ہاضا آیت 50 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، یہ ذکر نصیحت مبارکن بابرکت، انزلناہ نازل کیا ہم نے اسے، نازل کیا نا ہم نے ہو اسے، انزلناہ نازل کیا ہم نے اسے، افانتم کیا پھر انتم تم، افانتم کیا پھر تم لہو اس کا منکرون انکار کرنے والے ہو۔ رواں ترجمہ، اور یہ قرآن بھی ایسی ہی بابرکت نصیحت ہے جسے ہم نے اتارا، پھر کیا تم اس سے انکار کرتے ہو۔ تورات کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد کہ ان کے دور میں تورات نازل ہوئی تھی اور ہارون علیہ السلام کو آنر دیا گیا، ان کو بھی شامل کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا بھائی مانگا تھا کہ اس کو میری مدد کے لیے میرے بھائی ہارون کو شامل کر دیجئے۔ تو اسی اب قرآن کی بات کی اللہ تعالیٰ نے تورات کے بعد کہ یہ قرآن بھی ایسی بابرکت، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، اور یہ قرآن بھی ایسی بابرکت نصیحت ہے، انزلناہ جسے ہم نے اتارا ہے، افانتم لہو منکرون، کیا تم اس سے انکار کرتے ہو، پھر کیا تم اس سے انکار کرو گے؟ یہ قرآن جسے ہم نے اے قریشیوں تمہاری طرف نازل کیا ہے، یہ تورات سے بھی زیادہ بابرکت ہے، کیونکہ قرآن تو تمام کتابوں پہ سیل ہے نا، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام پیغمبروں پہ سیل ہے، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا تا قیامت، ہمیں جو ہے قرآن پہ عمل کرنا ہے۔ تو جس میں یہ تورات بھی زیادہ بابرکت ہے، یہ تورات سے بھی زیادہ بابرکت کتاب قرآن ہے، جسے ہم نے سابقہ تمام آسمانی کتب کی خوبیاں بھی جس میں موجود ہیں، اور ان سب کا خلاصہ بھی اس میں آ گیا ہے۔ علاوہ ازیں اس میں انسان کی ہدایت سے متعلق ہر چیز کی پوری تفصیل سے بیان کر دی گئی ہے۔ گویا یہ قرآن فرقان بھی ہے، فرقان کہتے کرائٹیریا،
حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز، اور جو ہے دیا ہے یعنی کہ روشنی ہے اور نور بھی ہے، ذکر اور تذکرہ بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے رحمت اور باعث رحمت بھی ہے۔ پھر بھی اگر تم ایسی بابرکت کی کتاب کا انکار کرتے ہو تو تمہاری بدبختی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ افانتم لہ منکرون، پھر کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ پھر کیا تم اس قرآن سے انکار کرتے ہو؟ یہ قرآن جو یاد دہانی حاصل کرنے والے کے لیے ذکر اور نصیحت اور خیر و برکت کا حامل ہے، اس سے بھی ہم نے ہی اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس سے ہم نے ہی اتارا ہے، اور تم اس کے منزل من اللہ ہونے سے کیوں انکار کرتے ہو، جبکہ تمہیں اعتراف ہے کہ تورات اللہ کی طرف سے ہی نازل کردہ کتاب ہے۔ تو تورات میں بھی ساری نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس طرح کے ایک نبی آئیں گے، آخر نبی، آخر الزماں، اور کتاب سب کچھ موجود ہے۔ تو تورات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، جس کو تم مانتے ہو، تو قرآن میں اس میں بھی قرآن کا ذکر ہے۔ پھر اسی بات کو سورۃ الانعام 155 میں بتایا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ کتاب ہے جسے ہم مبارک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، انعام 155، پس اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورۃ الانعام۔ سورۃ الصاد میں فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سورۃ الزخرف میں فرمایا، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور یقیناً خود آپ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور عنقریب تم لوگ پوچھے جاؤ گے۔ یعنی یہ قرآن آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا گیا اور آپ کی قوم کے لیے شرف و عزت کا باعث ہے۔ میری بہنوں، یہ ہمارے لیے قرآن شرف و عزت کا باعث ہے۔ یہ ان کی زبان میں اترا، قریش کی زبان میں اترا، عربک میں، اس کو وہ سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں، تو اس سے وہ پوری دنیا پر فضل و برتری پا سکتے ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ اس کو اپنائیں اور اس پر زیادہ عمل سب سے زیادہ عمل کریں۔ آج فضل و برتری کیوں نہیں ہے پوری دنیا پر؟ کیونکہ ہم نے اس کتاب کو عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، بلکہ یہ تو ہم پہ ہنستے ہیں کہ مسلمان کیسے ہیں کہ یہ کتاب تو پڑھتے ہیں لیکن اس کا مطلب ہی نہیں آتا اس کو۔ ایسا ہی ہے نا، اس میں غور و فکر پر تدبر، کتنی کتابیں پڑھ ڈالی، بچوں کو بھی کتنے ہم نے پڑھا ڈالی، کتنی بڑی بڑی ڈگریاں دلا دی، لیکن ہم کسی بچے سے بہت کم، الا قلیل، ایسا نہیں ہے، میں کہتی ہوں ایسی بھی مائیں ہیں جو جیسے ہی بچہ ہائی اسکول یا کالج کر لیتا ہے، بچہ بچی اس کو تعلیم القرآن میں ڈال دیتے ہیں کہ بچے 1-1.5 سال اللہ کے کلام پہ لگا لو، کیونکہ جب قرآن کا علم آ جاتا ہے تو وہ دنیا کے علم کو بھی بہت اچھی طرح ثواب کے کاموں میں، صدقہ جاریوں کے کاموں میں یوز کرتے رہتے ہیں، ورنہ 2 اور 2 4 گرنے کے چکر میں ہی وہ رہتے ہیں۔ ان کو ایک کنوکشن ہو جائے، ہم تو سکھا ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی آیتیں جو ہے نا کنوکشن دل میں پیدا کر دیتی ہے کہ میں کچھ کام جو ہے بغیر معاوضے کے بھی کروں۔ اگر میں ڈاکٹر ہوں، کسی کو غریب کو دوائیں دے دوں، دیکھ لوں، تو کیا ہوگا کہ مجھے اس کے اجر ملیں گے، میں اپنی آخرت بھی بناؤں گا۔ تو ایک مسلمان والدین تو آخرت اورینٹڈ ہوتے ہیں کہ بچوں کی ہم آخرت بھی بنا لیں۔ تو ساری کتابیں ہم نے پڑھ ڈالی، صرف ایک کتاب، ایک قرآن مجید جو کہ آپ سب نے فرمایا 2 گتوں کے درمیان، اس کو نہیں پڑھ پائے، نہیں سمجھ پائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھیں، سمجھیں، زیادہ وقت دیں، گھنٹے کی بجائے 2 گھنٹے کر دیں۔ اچھا، اب جو ہے اس آیت میں ذکر ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے یہ ذکر ہے، نصیحت ہے، کیا؟ قرآن مجید، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا Q&A ہے کہ آیت 50، اس آیت میں ذکر سے کیا مراد ہے، اور ذرا بتائیں، اس کا روٹ ورڈ میں نے نہیں بتایا، آپ لوگ بتائیں، ذکر کا روٹ ورڈ اسی کے اندر موجود ہے، اور ذکر سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ جی۔ اس آیت میں 50 میں دیکھیں، ذکر کو انہوں نے ہائی لائٹ بھی کیا، ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر سے مراد ہے قرآن پاک، اور قرآن، زا کاف را کا جی زال کافرا، اللہ مبارک، زال کا فراد ہے۔ جی زال کافرا، اللہ مبارک۔ چلے 151 آیت میں، پھر ماشاء اللہ آج تو آپ لوگ آدھی لگتا ہے آدھی صورت کر لیں گے۔ جی ہماری اسما بہن نے بھی لکھا ہے، سسٹر اسما نے،
زائی کاف زال کافرا، زائی نہیں ہے زال ہے، زائی تو زے کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، زال کافرا. وٹ ٹو ٹرانسلیشن 51. ولقد و اور لا البتہ قد تحقیق، ولقد البتہ تحقیق. تو اس میں کتنی تاکید ہے؟ لقد میں کتنی تاکید ہیں؟ 2 تاکیدیں ہیں. جی بارک اللہ فیک میں. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے ابراہیم کو رشدہ سمجھ بوجھ اس کی من قبل اس سے قبل، وکنہ اور کنہ تھے ہم اسے عالمین جاننے والے. عالم کی جمع رواں ترجمہ 51. رننگ ٹرانسلیشن یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی اور ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی. تو ہم رشد کا معنی دیکھ لیتے ہیں. ڈکشنری ایکٹیویٹی بھی آپ کی ہو جائے گی. وہ ڈکشنری کی میں نے تصویر بھی آپ لوگوں کو بتائی ہے، تو وہ ڈکشنری بھی دیکھا کریں، اس کو خرید لیں. سورۃ الانبیاء آیت 51. رشد کا روٹ ورڈ ہے را شین دال، ٹھیک ہے، رے شین دال را شین دال. اس کا مطلب ہوتا ہے صلاحیت، دانائی، حسن تدبیر، ہوشیاری. مراد ہے دین اور دنیا کے معاملات کی سمجھ بوجھ. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی تھی. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسی رشد عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ تفسیر کے بعد رشد کی دعا بھی مانگتے ہیں. تو یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی، رشد بخشی تھی. تو اور من قبل وکنہ بھی عالمین، اور ہاں اس سے پہلے اور ہم اس کے آواز سے بخوبی واقف تھے. عالمین، عالم کی جمع من قبل سے مراد ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اس کی رشد جو ہے اس سے پہلے عطا کی تھی. تو من قبل سے مراد تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت یا ہوش مندی دینے کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کو ابتدائے تورات سے پہلے کا ہے، ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ابتدائے تورات سے پہلے کا یہ مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے پہلے ہی ہوش مندی عطا کر دی گئی تھی، اور یعنی ان کو بالغ ہونے سے پہلے ہی کچھ آ رہا ہے مفسرین کی کہ ان کو بالغ ہونے سے پہلے ہی نبوت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے رشد اور ہوش مندی عطا کر دی تھی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَكُنَّا بھی عالمین، اور ہم اس کے ابراہیم علیہ السلام کے احوال کو بخوبی جانتے ہیں، بخوبی واقف ہیں. یعنی ہم جانتے تھے کہ وہ اس رشد کا کے اہل ہیں اور وہ اس کا صحیح استعمال کریں گے، یعنی نبوت کا حق ادا کرے گا. وَكُنَّا بِهِ عالمین. جب بھی یہ آیت آئے تو اس کو آپ سمجھ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے احوال سے بخوبی واقف تھے، یعنی ہم جانتے تھے کہ وہ اس رشد کے اہل ہیں اور وہ اس کا صحیح استعمال کریں گے، یعنی کہ نبوت کا حق ادا کریں گے. جو رشد، صلاحیت، دانائی، اس نے تدبیر، ہوشیاری، دین و دنیا کے معاملات کی جو سمجھ بوجھ ادا کی ہے تو وہ اس کا حق ادا کریں گے. تو واقعی ہمیں اگلی آیتوں سے پتہ چلے گا کہ انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا، ٹھیک ہے. تو رشد کے معنی ہے صلاحیت، دانائی، اس نے تدبیر، ہوشیاری. مراد ہے دین و دنیا کے معاملات کی سمجھ بوجھ، ٹھیک ہے. رشد را شیندال روٹ ور صلاحیت، دانائی، اس نے تدبیر، ہوشیاری. مراد ہے دین و دنیا کے معاملات کی سمجھ بوجھ. اچھا اب 51 کی طرف آتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. اچھا نہیں، اب ہم دعا مانگ لیتے ہیں رشد کی، ٹھیک ہے، رشد کی دعا مانگ لیں. اللہم الہمنی رشدن. دعا کر لیتے ہیں، ہم اسکرین پہ دیکھیں، دعا مانگ لیتے ہیں. اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي. اے اللہ مجھے رشد و ہدایت عطا فرما اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا. اس کو ہم کریکٹ کر لیں گے، تھوڑا سا فکس کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. یہ ہے وَأَعِذْنِی، ٹھیک ہے، وَأَعِذْنِی، ٹھیک ہے. اس کو ہم کریکٹ کر کے نیکسٹ ٹائم دکھائیں گے. ابھی آخر میں بھی یہی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ابھی کریکٹ نہیں کیجیے گا عظمیٰ جی، ابھی آپ اسکرین پہ آپ کی توجہ مبذول ہے تو اس کو ہم ہو جاتی ہے، وہ پرنٹنگ مسٹیک ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم نے تو اپنی طور پہ اس کو صحیح کیا تھا. چلیں اب آیت نمبر 51. تو یہ جو ہے نا ہماری غلطیوں سے ہی ہم سیکھتے ہیں تو غلطی سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اچھا اب ہم جو ہے
آیت نمبر 50 اچھا نہیں، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی سے رشد و ہدایت اور سمجھداری سے سرفراز فرمایا تھا۔ دعا ہم نے دیکھ لی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی ایک جھلک دیکھ لیتے ہیں، مختلف آیات سے ہمیں پتہ چلتی ہے، تو میں آیات بھی بولتی جاؤں گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ابتدائی سے ہدایت سے سرفراز فرمایا تھا، سورۃ الانبیاء 51، سورۃ البقرہ 260 میں فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اطمینان قلب کی درخواست کی تھی۔ سورۃ التوبہ 114، ابراہیم علیہ السلام نرم دل اور برباد تھے۔ سورۃ مریم 41 میں فرمایا ابراہیم علیہ السلام نہایت رازباز نبی تھے۔ سورۃ الہود 75 میں فرمایا بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم، بڑے خیرخواہ اور نرم دل تھے۔ سورۃ الصافات 111 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے مومن بندوں میں سے تھے۔ سورۃ ممتحنہ 4 میں فرمایا ابراہیم علیہ السلام معبودان باطل کے انکاری اور ان سے برات کا اظہار کرتے تھے، جو ہمیں اگلی آیات میں پتہ چلے گا۔ تو آج کا ہوم ورک ہے کہ یہ ساری آیات جو میں نے بتائیں وہ آپ کو جا کے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی ایک جھلک دیکھنی ہے اور اس کی تفسیر بھی دیکھنی، ٹھیک ہے؟ اس ریکارڈنگ کو دوبارہ سنیں گی، آیت نمبر 51، اور آپ کا صبح کا جو اللہ سے کنیکشن ہے جس وقت بھی ہو، بعض لوگ جاب پہ جا رہے ہوتے ہیں، بچوں کا لنچ برنچ تیار کر رہے ہوتے ہیں، ہسبینڈ کا تو نہیں بیٹھ پاتے ہیں، اشراق کے ٹائم زبانی ذکر کر رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت آپ جو ہے کل کا آپ کا اللہ سے کنیکشن کے لیے یہ آیات ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی ایک جھلک میں نے ریفرنس کے ساتھ آپ کو بتا دیا، آیت نمبر کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ چلیں پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 52، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ جب قالا اس نے کہا لی ابی ہی اپنے باپ سے، وقوم ہی اپنی قوم سے، ماں کیا ہے، حاضی ہی یہ، التماثیل مورتیاں، التی وہ جو، انتم تم لہا ان کے لیے، لا لیے، ہا ان کے، لہا ان کے لیے، عاکفون جم کر بیٹھنے والے ہو۔ تو رواں ترجمہ، جب اس نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیاں، یہ تماثیل کیا ہے جن کے آگے تم بندگی کے لیے بیٹھے رہتے ہو۔ اس قالا لی ابی ہی و قوم ہی، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا تھا، کیا کہا تھا، ما ہذہ تماثیل، یہ مورتیاں کیا ہے۔ تماثیل امثال کی جمع، میم سا لام، مثال، ٹھیک ہے؟ مثال کسی چیز کی ہو یا نقل ہو یا وہ صورت ہو، تو ہاتھ سے بنائی ہوئی جو مورتیاں انہوں نے بنائی تھی تماثیل، ٹھیک ہے؟ تو ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتیاں، یہاں مراد جو ہے بت، تصویریں، مجسمے، مورتیاں سجا رکھی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اور انہوں نے یہ سیارہ پرست جو تھی نا قوم تھی، اور انہوں نے اپنے جو ہے سوچ سے سیاروں کی جو ہے نا ساری مستری زحل وغیرہ کی جو ہے مورتیاں بنائی ہوئی تھی اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہی ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ ما ہذہ تماثیل التی، یہ مورتیاں کیا ہے، التی انتم لہا عاکفون، جن کے آگے تم بندگی کے لیے بیٹھے رہتے ہو۔ عاکفون، عاکف کی جمع، جم کر لگ کر کام کرنا، یعنی عبادت کرنا، ٹھیک ہے؟ عبادت کے لیے آتا ہے، جیسے ہم لوگ اعتکاف کرتے ہیں تو یہ عاکفین، عاکف کی جمع، جم کر اور جو ہے لگ کر کام کرنا، اور یہ عبادت کے لیے آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوش مندی کا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ ان کو ہم نے رشد ہدایت عطا کی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوش مندی کا تقاضا تھا کہ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں کو بے جان اور ساکت اور صامت بتوں کے سامنے سجدہ ریز دیکھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی رشد اور ہدایت اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سب تدبیر اور عطا کی تھی، اس سے اپنی قوم، اپنے باپ سے، اپنے گھر سے اور اپنی قوم سے شروع کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بے جان اور ساکت اور صامت بتوں کے سامنے سجدہ ریز دیکھا، تو فوراً دل میں سوچنے لگے کہ ان بے جان پتھروں کے سامنے جو نہ حرکت کر سکتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، سجدہ کرنے کا کیا فائدہ؟ ایسی چیزوں کو سجدہ کرنا تو سراسر انسانیت کی توہین اور تذلیل ہے۔ قوم کی اس انسانیت سوز حرکت پر وہ مدتوں دل میں کڑتے اور نفرت کرتے رہے۔ بالآخر انہوں نے اپنے طبیعت کے تقاضے سے مجبور ہو کر اپنے باپ، اپنے والد اور اپنی قوم سے یہ سوال کر ہی دیا کہ مجھے بھی تو کچھ بتلاؤ کہ جن بے جان مورتیوں کے سامنے تم بیٹھ کر ان کی عبادت میں مشغول رہتے ہو، اس کا فائدہ کیا ہے؟
اس قال علی ابی و قومی ما هذه التماثیل التی انتم لہا عاکفون، جن کے آگے تم بندگی کے لیے بیٹھے ہو، جم کر لگ کر عبادت کر رہے ہو۔ تماثیل جو ہے میں نے بتایا تمثال کی جمع ہے، یہ اصل میں کسی چیز کی ہو بہو نقل کو کہتے ہیں، جیسے پتھر کا مجسمہ یا کاغذ اور دیوار پر کسی کی تصویر۔ یہاں مراد وہ مورتیاں ہیں جو قوم ابراہیم علیہ السلام نے اپنی معبودوں کی بنا رکھی تھی اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے، عاکف تھے۔ عقوف سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے جس کے معنی کسی چیز کو لازم پکڑنے اور اس پر جھک کر جم کر بیٹھے رہنے کے ہیں، عاکف، ٹھیک ہے۔ اسی سے اعتکاف ہے جس میں انسان اللہ کی عبادت کے لیے جم کر بیٹھتا ہے، رمضان میں اور یکسوئی اور انہماک سے اس کی طرف لو لگاتا ہے، مسجد میں قیام کرتے ہیں، گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں خوب سارا دن اعتکاف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، صرف اپنی حاجت کے لیے، نہانے کے لیے اور کھانے پینے کے لیے اٹھتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد بتوں کی تعظیم اور عبادت اور ان کے تھانوں پر مجاور بن کر بیٹھنا ہے۔ یہ عاکف سے یہ تماثیل، مورتیاں اور تصویریں قبر پرستوں اور پیر پرستوں میں بھی آج کل عام ہے، ان کو بڑے اہتمام سے گھروں اور دکانوں میں بطور تبرک آویزاں کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ میں کراچی میں اپنے ٹیلر کے پاس گئی، اس نے بھی کسی پیر مرشد کی، آپ دیکھیں دکانوں میں بھی لگی ہوتی ہے نا، وہ مانتے ہیں تو وہ لگاتے ہیں کہ بڑی بابرکت ہے، ہمارے بزرگ اور ہمارے پتہ نہیں جو مدفون ہے قبروں میں جس کو وہ مانتے ہیں تو اس کی تصویریں بھی لگاتے ہیں، استغفر اللہ۔ جیسے یہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے یہ مورتیاں بنا کے لگائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت کا پہلا اور مرکزی پیغام توحید ہے، جس بنا پر انہوں نے اپنے باپ اور قوم کے سامنے اللہ کی توحید پیش فرمائی اور بتوں کی بے ثباتی ثابت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا، لہٰذا سب سے پہلے باپ کے سامنے عقیدہ توحید پیش کرتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز ان کا گھر بنا ہوا ہے، لہٰذا حق کا تقاضا تھا کہ پیغام حق کی ابتدا اپنے گھر سے کی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، پہلے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، پہلے گھر کو دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ مؤثر دلائل اور پوری دل سوزی کے ساتھ توحید کی دعوت پہلے باپ کی خدمت میں پیش فرمائے، اس کے ساتھ ہی قوم کو سمجھایا کہ ان مورتیوں اور مجسموں کے سامنے کیوں جھکتے ہو، کیوں عاکفون کیوں اعتکاف کرتے ہو۔ قوم کا پہلا جواب یہ تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔ آگے آیت میں آئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم اور تمہارے آباء و اجداد راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہو۔ قوم کا دوسرا جواب یہ تھا کہ ابراہیم تم اپنی دعوت میں سنجیدہ ہو یا شغل کے طور پر ایسی باتیں کر رہے ہو گویا کہ قوم سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کے خداؤں اور آباء و اجداد کے طریقہ عبادت کی کوئی شخص مخالفت کر سکتا ہے۔ اسی لیے پوچھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بات میں سنجیدہ ہو یا شغل کے طور پر یہ بات کہہ رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام پوری سنجیدگی اور جلالت کے ساتھ فرماتے ہیں کیوں نہیں، جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچ اور حق ہے۔ میرا اور تمہارا وہ رب ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، میں اسی کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں۔ نامعلوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کس انداز اور کتنی مدت تک اپنے باپ اور قوم کو سمجھاتے رہے۔ طویل عرصے تک سمجھانے کے باوجود جب قوم سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوئی تو آپ نے سوچا کہ اگر دلائل ان کے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں اور یہ لوگ اپنی ہٹ دھرمی پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ بہت ہٹ دھرم ہوتے ہیں اور ان مورتیوں پر مرے جا رہے ہیں، تو آپ ان کے معبودوں کی عملی طور پر خبر لینا چاہیے۔ تب ڈنکے کی چوٹ کہا اللہ کی قسم اب یہ مجسمے میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئے ہیں، کیونکہ ایک حد ہوتی ہے نا برداشت کی۔ تو اس تفسیر کو پورا کر کے آگے ہم یہی آیتیں دیکھیں گے۔ تو سورۃ الانبیاء 57 میں فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ سورۃ الانبیاء 57، اللہ کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے بتوں کو ضرور خبر لوں گا۔ پھر سورۃ الصافات 88-89 میں فرمایا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی۔ پھر 89 فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، اور کہا میں تو بیمار ہوں۔ تاروں کی طرف دیکھا اور کہا میں بیمار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی ذہین تھے، یا تاروں کی طرف اس لیے دیکھا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سیارے، ستارے، سیاروں، سورج، چاند، سب کی جو جتنے سیارے نا ان کی پوجا کرتے تھے اور جو ہے ان کے بت بنائے ہوئے تھے۔ تو چونکہ وہ میلے میں جا رہے تھے تو وہ ابراہیم علیہ السلام جانا نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو بیمار ہوں،
اس کی تفسیر 63 میں اگر آج نہیں ہو سکی تو نیکسٹ ٹائم ہم کریں گے انشاءاللہ، سقیم کی بھی انشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، تو انہوں نے ستاروں کی طرف اس لیے دیکھا، وہ کوئی مانتے نہیں تھے، ان کی طرح کا عقیدہ ستاروں کا نہیں تھا، وہ تو منع کرتے تھے، لیکن چونکہ وہ جو ہے انہوں نے ستاروں کی طرف اس لیے دیکھا کہ حجت تمام ہو جائے، اور انہوں نے کہا کہ میں تو بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا ہم پڑھیں گے نا کہ انہوں نے بتوں کو توڑا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے اور کعبے کے ارد گرد 360 بت تھے، آپ انہیں اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی سے گراتے اور فرماتے حق آ چکا اور باطل بھاگ گیا، ٹھیک ہے، جاء الحق وزہق الباطل، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی انہوں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے، آپ کی حدیث میں بھی ہے، اوکے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم جو ہے آیت نمبر 53 کی طرف آتے ہیں، یہی ساری ڈیٹیل پڑھیں گی جو میں نے ابھی سمری بتا دی ساری۔ آیت نمبر 53 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، قالو انہوں نے کہا، وجدنا پایا ہم نے، آباءنا اپنے آبا اجداد کو، لہا ان کی، عابدین عبادت کرنے والے، عابد کی جمع۔ آیت نمبر 53 ورڈ ٹو رننگ ٹرانسلیشن، وہ کہنے لگے ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہی پایا، ٹھیک ہے، رواں ترجمہ۔ تو اب چونکہ انہوں نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم جو ہے ان کی پوجا، یہ تماثیل کیا ہیں، یہ جن کے یہ مورتیں ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، تو ان کا جواب تھا، وہ کہنے لگے، قوم کہنے لگی کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہی پایا ہے۔ اب اگر بتوں کے سامنے عبادت کرنے کا کوئی عملی فائدہ ہوتا یا ان کے پاس کوئی معقول جواب ہوتا تو قوم کے لوگ یقیناً حضرت ابراہیم کو بتلا کر انہیں مطمئن کر دیتے، لیکن انہیں حضرت ابراہیم کے اس سوال کا اس بات کے سوا کوئی جواب میسر نہ آیا کہ چونکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو بھی ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، لہٰذا ہم بھی ان کی اتباع میں یہی کچھ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا معقول جواب نہیں تھا، اور اس مقام پر سوال کی اہمیت یہ ہے کہ قریش مکہ بھی بتوں کی پرستش کرتے تھے، اور جب ان سے بھی یہ سوال کیا جاتا تو ان کا جواب بھی بے عی نہیں یہی کچھ ہوتا تھا، وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے پیروکار بھی کہتے تھے، گویا یہ سوال جو ہے قریش مکہ سے بھی تھا، ٹھیک ہے، یہ جو اس آیت میں ہے، صحیح ہے۔ تو جو ہے جس طرح آج بھی جہالت و خرافات میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کو بدعات اور رسومات جاہلیہ سے روکا جائے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کس طرح چھوڑے جبکہ ہمارے آبا و اجداد بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں، اور یہی جواب وہ حضرات دیتے ہیں جو نصوص کتاب سنت سے اعراض کر کے علماء و مشائخ کے آراء اور افکار سے چمٹے رہنے کو ضروری خیال کرتے ہیں۔ کچھ مشائخ اور علماء بھی ایسے ہی ہے نا جو بدعتی ہوتے ہیں، تو وہ اس کو چمٹے رہتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، اور یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا ہے، جب بھی یہ دعوت دی کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، مزاروں پہ جانا اور جو ہے فلاں غوث ہیں، فلاں مشکل کشا ہیں، یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ یہی جواب ملا ہے مجھے اور آپ کو بھی کہ ہم نے تو ہمارے نانی کو، دادا کو، پردادا کو کرتے ہوئے یہی دیکھا ہے نا، تو وہ بس جواب تو کچھ نہیں ہوتا ہی نہیں، کوئی دلیل تو ہوتی نہیں، تو وہ یہی جواب دیتے ہیں۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہوں نے یہی جواب دیا۔ اسی بات کو جو ہے سورۃ الانبیاء 54 میں فرمایا، قال نہیں 54 ہم کرتے ہیں، ریفرنس آیت انشاءاللہ کر رہے ہیں، 54 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، قال اس نے کہا، لقد البتہ تحقیق، کنتم ہو تم، انتم تم، و آباؤکم اور آبا و اجداد تمہارے، فی دلالن گمراہی میں، دواد لام لام دلل سے، مبین کھلی۔ رواں ترجمہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تو تم بھی اور تمہارے آبا و اجداد بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ لقالا لقد کنتم و انتم و آباؤکم، پھر قالا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی قوم نے کہا کہ ان کے جواب میں کہ تم ان تماثیل کی، ان مورتیوں کی کو پوجا کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ قوم نے ہم اپنے آبا و اجداد کو یہی کرتے ہوئے پایا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لقد کنتم انتم و آباؤکم، پھر تو تم بھی اور تمہارے آبا و اجداد بھی کیا ہیں، فی دلال مبین، کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور قریش مکہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کیونکہ وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آیت نمبر 55 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن،
قالو انہوں نے کہا، وٹ ٹرانسلیشن، اجے تنا کیا تو لایا ہے ہمارے پاس، اجے لایا ہے، تا تو نا ہمارے پاس، کیا، اجے تنا کیا تو لایا ہے ہمارے پاس، بالحق حق کو، ام یا انتا تو من اللاعبین دل لگی کرنے والوں میں سے ہے۔ رواں ترجمہ، کہنے لگے کیا آپ ہماری پاس سچ مچ حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام حق پیش کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت بتا رہے ہیں، بتوں کو چھوڑنے کو کہہ رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ مذاق کر رہے ہو کہ یہ سچ بول رہے ہو؟ یہ اس لیے کہا کہ انہوں نے اس سے قبل توحید کی آواز ہی نہیں سنی تھی۔ انہوں نے سوچا پتہ نہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے، وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ گویا قوم ابراہیم کو اپنے اس بت پرستی کے مذہب کی حقانیت پر اتنا پختہ یقین تھا کہ یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہ آ سکتی تھی کہ کوئی شخص اس مذہب کی مخالفت بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ تم نے جو ہم پر بتوں کی پرستش کی بنا پر صریح گمراہی کا فتویٰ لگایا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بات صدق دل اور سنجیدگی سے کہہ رہے ہو یا ویسے ہی کچھ دل لگی کرنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، کہ ام انتا من اللاعبین، کہ کیا ویسے ہی دل لگی کر رہے ہو، کیا ہم سے مذاق کر رہے ہو، یا کچھ دل لگی کا خیال آیا کہ ہم سب گمراہ ہو گئے؟ کیونکہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی ایسی بات کرے گا۔ سورۃ الانبیاء 56 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں۔ قالا، کہا، بلکہ ربکم، تمہارا رب ہے، السماواتی آسمانوں کا، السماء کی جمع، والارضا اور زمین کا، الذی جس نے فطرہن فطرہ پیدا کیا، ہننا انہیں۔ ہننا کیا بتاتی ہے؟ ہننا کی ضمیر آپ کو گرامیٹیکلی کیا پوائنٹ آتا ہے دماغ میں؟ اور کیا پتہ چلتا ہے ہننا سے؟ جی، ہننا کی ضمیر کیا بتا رہی ہے کہ زمین، سماوات اور ارض جو ہے مؤنث ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی ٹھیک ہے، چلیں جی جی ٹھیک ہے جی۔ تو فطرہن پیدا کیا ہے انہیں۔ رننگ ٹرانسلیشن 56، آپ نے فرمایا نہیں، در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں تو اپنی بات کا گواہ اور قائل ہوں۔ قالا بل ربکم رب السماوات والارض، ابراہیم آپ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ نہیں، در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے، کون ہے؟ جس نے آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ٹھیک ہے، اور ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، اور جس نے فطرہن انہیں پیدا کیا ہے، زمین اور آسمان کو، ٹھیک ہے۔ وَأَنَا ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں تو اپنی بات کا گواہ اور قائل ہوں۔ میں شاہدین، شاہد کی جمع، ٹھیک ہے، میں اس بات پر گواہ ہوں، شاہد بھی ہوں، یعنی میں مذاق نہیں کر رہا بلکہ ایسی چیز پیش کر رہا ہوں جس کا علم و یقین مشاہدہ مجھے حاصل ہے، اور وہ یہ کہ تمہارا معبود مورتیاں نہیں بلکہ وہ رب ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ رب السماوات والارض الذی فطرہن۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ دل لگی کی بات نہیں ہے، بلکہ میں فی الواقع یہی کچھ سمجھتا ہوں کہ یہ پتھر کے بت جو اپنے بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں، وہ تمہارے نفع و نقصان کے مالک کیسے بن سکتے؟ اور میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک صرف اپنے اس پروردگار کو سمجھتا ہوں جس نے ہم سب کو بھی اور زمین و آسمان کو بھی پیدا کیا ہے، اور ان پر پورے اختیار کے ساتھ حکمرانی کر رہا ہے۔ سورج نکالتا ہے وقت پہ، چاند اپنے وقت پہ نکالتا ہے، بارش اپنے وقت بارش برساتا ہے، زمین سے کھیتیاں اگاتا ہے، سب اللہ ہی کرتا ہے نا، پیدا بھی کیا ہے اور سب وہی کرتا ہے۔ اور میں یہ بات محض وہم و گمان کی بنا پر نہیں بلکہ پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 57 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، اور تاللہ اللہ کی قسم، لاکیدنا میں تو لاکید کالا نہیں، وہ ہم وہ کریں گے نا 57، وتاللہ اور قسم اللہ کی، لاکیدنا لا البتہ میں کی دنا ضرور چار چلوں گا، اسنامکم تمہارے بتوں کی، اسنام جو ہے جمع ہے صنم کی،
بعدا اس کے بعد ان کے تولو تم چلے جاؤ گے مدبرین پیٹ پھیر کر۔ روا ترجمہ، اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹ پھیر کر چل دو گے ایک چال چلوں گا، ٹھیک ہے۔ تو وتاللہ، تو انہوں نے اللہ کی قسم کھائی۔ عرب جو ہوتے ہیں نا وہ قسم جب کھاتے ہیں تو صرف قسم اللہ کی کھانی چاہیے، ویسے تو کھانی نہیں چاہیے، کھائیں تو اللہ کی کھائیں۔ وہ کہتے ہیں واللہ تاللہ باللہ، واللہ تاللہ باللہ، تو تاللہ اللہ کی قسم، قسم کھا کے انہوں نے کہا، وہ بہت تھک گئے تھے، بہت تنگ آ گئے تھے، وہ مان کے نہیں دے رہی تھی قوم، اور ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہی تھی، بتوں کے عاکفین جم کے بیٹھتے تھے، پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم لَأَكِيدَنَّ، میں ایک چال چلوں گا، میں اصنامکم، میں تمہارے معبودوں کے ساتھ بعد ان تولوا مدبرین، جب تم علیحدہ پیٹ پھیر کر چل دو گے ایک چال چلوں گا، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے اصنامکم، جو اصنام جو ہوتے ہیں صنم کی جمع ہے، دھات سے بنے ہوئے بت، پیتل کے بنے ہوئے، پیتل، سونا، چاندی، تو اصنام جو ہے دھات سے بنے ہوئے بتوں کو کہتے ہیں، جیسے سامری نے سونے کا بت بنا دیا تھا نا ان کا سونا پگھلا کر۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں عزم کیا تھا۔ چال چلوں گا سے کیا مطلب ہے؟ لاقیدنہ، کہ توڑنے کی تدبیر کی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ آہستے سے کہا، جس سے مقصود بعض لوگوں کو سنانا تھا، مراد یہی وہ عملی کوشش ہے جو وہ زبانی واعظ کے بعد عملی اتمام کی شکل میں کرنا چاہتے تھے، یعنی بتوں کی توڑ پھوڑ عملی طور پہ کرنا چاہتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں سوچا، یہ لوگ باتوں سے تو اپنی گمراہی کو سمجھتے نہیں، بتوں کی پوجا کیے چلے جا رہے، بات مانتے نہیں، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، اب انہیں کسی عملی تجربے سے سمجھائے بغیر چارہ نہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں رشد ہدایت اور تدبیر اور سب حسن فہم عطا فرمایا تھا۔ لہٰذا اللہ کی قسم کھا لی کہ جب یہ لوگ اپنے بتوں کے پاس سے غیر حاضر ہوئے تو پھر میں ان کی مشکل کشاؤں کی خبر لوں گا، جس کو یہ اپنے حاجت روا مشکل کشا اللہ کے سوا سمجھتے ہیں۔ اب اتفاق کی بات ہے کہ ان کے جشن نوروز یعنی قومی میلے کا دن قریب آیا گیا، تو یہ سب لوگ اس میلے پر چلے گئے، اور اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسا موقع میسر آ گیا جس کا انہیں انتظار تھا۔ تو آیت نمبر 58 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، فَجَعَلَهُمْ، تو جعلا اس نے کر دیا، ہم انہیں یعنی بتوں کو، فجعلہم تو اس نے کر دیا انہیں جزازن ٹکڑے ٹکڑے، اللہ سوائے کبیرن ایک بڑے کے، لہم ان کے، لعلہم شاید کہ وہ، الیہ طرف اس کے، یرجعون وہ رجوع کرے، رجع را جیم عین رجع روٹ ورڈ ہے۔ رواں ترجمہ، پس اس نے ابراہیم علیہ السلام نے سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سارے بتوں کے، ہاں صرف ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا، یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اسی کی طرف ہی لوٹے۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا، پس ابراہیم علیہ السلام نے سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جزازن جو ہے، جزاز جمع کا صیغہ ہے، یہ بولا جمائی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جزن توڑنا کاٹنا، ٹھیک ہے، تو جس کی واحد نہیں ہوتی۔ میری بہنوں نوٹ کر لیں، بہت انٹرسٹنگ ورڈ ہے، جزازن، ٹھیک ہے، دونوں زال ہیں، زال، ٹھیک ہے، زائی نہیں ہے، زی، ٹنگ کی زبان کی تیزی سے نوک سے نہیں بولیں گی، تجوید کا رول، زال، ٹھیک ہے۔ تو جزازن جو ہے جمع کا صیغہ ہے، یہ بولا ہی جمع جاتا ہے۔ جزن توڑنا یا کاٹنا، اس کی واحد نہیں ہوتی۔ تو الحمدللہ 500 ورڈ یاد کرنے ہیں تو ایک ورڈ کم ہو گیا آپ کو نہیں 2000 یاد کرنے ہیں، آپ کی اردو میں 500 ہے تو 2000 یاد کرنے ہوتے ہیں، آپ اردو دان ہے، 500 ہے تو 1500 یاد کرنا ہے، تو ایک ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کم ہو گیا، ٹھیک ہے اس کی آپ کو جو ہے واحد نہیں ہوتی، یہ بولا ہی جمع جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چنانچہ وہ جس دن اپنی عید یا کوئی جشن مناتے تھے، ساری قوم اس کے لیے باہر چلی جاتی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے موقع غنیمت جان کر انہیں توڑ چھوڑا۔ بڑے کو کیوں چھوڑ دیا؟ لعلہم الیہ یرجعون، یعنی اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ سب اس کی طرف ہی لوٹیں گے، کہ بڑا تو قائم ہے اور چھوٹے کہاں چلے گئے، سب چھوٹے جو توڑ دیے تھے، تو انہیں توڑ پھوڑ کر تو جب وہ میلے میں چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے موقع غنیمت جان کر سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیا، اللہ کبیرہ، بعض کہتے ہیں کہ کلاڑی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی تاکہ وہ اس سے پوچھیں، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم سیارہ پرست تھی۔ اب غور سے سنیں ان کی ساری کس طرح
کی وہ پوجا کرتے تھے نا، سارا تفسیر میں اذا ابراہیم، آپ کو ایز اے قرآن کے اسٹوڈنٹ معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح کے وہ بت بنائے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سیارہ پرست تھی لوگ تھے، اور انسانی زندگی پر سیاروں کے اثرات کے انتہائی معتقد تھے۔ وہ مانتے تھے کہ سیارات جو آسمان پہ ہے ان کا اثر انسانی زندگی پر ہوتا ہے۔ انہی سیاروں میں مثلاً سورج، چاند، زہرہ، تارا، مشتری، مریخ اور زحل وغیرہ کی ارواح کی ایک مخصوص شکل انہوں نے متعین کر رکھی تھی، اور اسی شکل کے مجسمے بنائے رکھے تھے۔ سارے پلینٹس جو ہوتے ہیں نا، مسٹری، مارس، سارا، جوپیٹر، سورج، چاند، زہرہ، تارا، مشتری، مریخ اور زحل وغیرہ کی ارواح کی ایک مخصوص شکل انہوں نے متعین کر رکھی تھی، اور اسی شکل کے مجسمے بنائے ہوئے تھے جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ یہ حضرت تماثیل، یہ تماثیل کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہوش مندی، اپنی رشد کی ابتدا میں پہلا تجربہ اپنی ذات پر کیا تھا، اور دیکھا تھا کہ یہ سارے، یہ چاند اور یہ سورج کیا میری زندگی میں کچھ اثر انداز ہوتے ہیں یا نہیں، اور تجربے نے انہیں یہی بتلایا تھا کہ ایسی باتیں سب انسانی توہمات ہیں، سپرسٹیشن ہے، کوئی سیارہ ستارہ اثر انداز زندگی پہ نہیں ہوتا۔ اسی بنا پر سپرسٹیشن ہے، اسی بنا پر قلبی یقین کے ساتھ وہ اپنی قوم سے مجادلہ و قابلہ پر اتر آئے تھے۔ ان لوگوں کو جشن نوروز اس دن ہوتا تھا جب سورج برج حمل میں داخل ہوتا تھا، اور آج کل کے حساب سے یہ دن 1 اپریل کا دن بنتا ہے، اور یہ موسم بہار ہوتا ہے، مبتدل موسم ہوتا ہے۔ جشن نوروز پر جب سب لوگ جانے لگے تو پہلے اپنے بتوں کے سامنے نظر و نیاز کی مٹھائیاں رکھیں، پھر بت خانے کو جانے لگے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس میلے میں شمولیت کی دعوت دی، تو آپ نے آسمان پر نگاہ دوڑائی جیسے سیاروں کی چال دیکھ رہے ہوں، اور کہہ دیا کہ میں تو بیمار ہونے والا ہوں، لہٰذا مجھے ساتھ لے جا کر اپنے رنگ میں بھنگ نہ ڈالو اور مجھے یہیں رہنے دو۔ یہاں ان کا ستاروں کی طرف دیکھنا، پیچھے بھی میں نے تفسیر میں بتایا تھا، وہ ستاروں کی طرف دیکھتے ہیں اور قوم کو منع کر دیتے ہیں کہ میں ساتھ نہیں جاؤں گا میلے میں، کیونکہ ان کو تو بت توڑنے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیاروں کی طرف نگاہ اس لیے نہیں کی تھی کہ آپ ان کے اثرات پر یقین رکھتے تھے، جیسے کہ وہ سیاروں کے اثرات پہ یقین رکھتے تھے اور ان کی مورتیاں بنا کے پوجتے تھے، جبکہ اس لیے دہرائی تھی کہ آپ کی ستارہ پرست قوم آپ کے اس عذر کو معقول سمجھ لیں کہ میں نہیں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جب یہ سب لوگ میلے پر چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہی سنہری موقع تھا۔ آپ نے ایک تبر یا کلاڑا لیا، بت خانے کا دروازہ کھولا اور ان کے بتوں کو مار مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، البتہ بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ سب کارستانی اس بڑے بت کی ہے۔ تو یہ ہماری جو آیت ہے، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ جزن جو ہوتی ہے اس کی پلورل نہیں ہوتی، اس کی واحد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو ویری انٹرسٹنگ لیٹر، ویری انٹرسٹنگ ورڈ، تو آج ہم نے سیکھا تو جو ہے تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ چنانچہ بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب بتوں کو ابراہیم علیہ السلام نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ اس بڑے بت کی طرف رجوع کریں۔ البتہ الہیہ کی ضمیر اس بڑے بت کی طرف جاتی ہے، لعلہم الیہ یرجعون، یہ بڑے بت کی طرف ہو سکتی ہے جیسا کہ ترجمے سے ظاہر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بت کے کندھے پر کلاڑا رکھنے سے بھی ان کا اپنا یہی مقصود تھا۔ نیز یہ لوگ سخت مشکل کے وقت بھی بڑے بت ہی کی طرف رجوع کرتے تھے، اور الہی کی ضمیر خود حضرت ابراہیم کی طرف بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ بعد کی دو آیت سے ہمیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ہی بلایا اور پوچھا تھا، کیونکہ کسی نے کہا تھا کہ ایک نوجوان کو دیکھا تھا وہ بتوں کو برا بھلا کہتا تھا، تو اسی نے توڑا ہوگا۔ کون تھے وہ فتن؟ موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس پہ جو ہے اینڈ کرتے ہیں 58 پہ، لیکن ایک آیت ہے ریفرنس کی، سورۃ الصافات 93، فراغ علیہم دربن بالیمین، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام پھر ان پر پڑ پڑے اور دائیں ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں۔ سیدنا ابراہیم کا بتوں کو توڑ پھوڑ دینا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کتنی مدت سے ایسے موقع کے منتظر تھے۔ ادھر قوم کے لوگ میلہ منانے چلے گئے، ادھر آپ سب سے پڑے مندر کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہوئے۔ اس کا مطلب بہت سارے مندر ہوتے ہیں نا، جیسے ہماری بہت ساری مسجدیں، جیسے آج جتنے بھی غیر مذہب لوگ ہیں ان کے بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، مندر ہوتے ہیں، گرجا گاہ ہوتی ہیں،
بتوں کے تو ادھر آپ سب سے بڑے مندر کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو گئے، بتوں کی طرف غصے سے متوجہ ہو کر کہنے لگے بدبختوں، تمہارے سامنے مٹھائیاں اور کھانے پڑے، انہیں کھاتے کیوں نہیں؟ کچھ بولو تو صحیح، کچھ جواب تو دو۔ ان بے جان پتھروں نے کیا جواب دینا تھا؟ اس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اور بھی زیادہ غصہ آیا، ایک کلہاڑا لیا اور سب بتوں کو خوب جی بھر کے ضربے لگانا شروع کی، سب کو توڑ دیا پھوڑ دیا، البتہ سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا، اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ سب اس بڑے بت کی کارستانی ہے۔ پھر مندر کا دروازہ بند کر کے باہر چلے گئے۔ تو پھر آگے ہم پڑھیں گے کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ کیا، ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہوتا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ جو ہے ایک نوجوان ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا، ان جسے ابراہیم علیہ السلام یقال لہ ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے یعنی کہ اب منڈے کو کنٹینیو کریں گے، آج تو جمعہ ہے، منڈے کو ہمارا درس ہوگا، تو اسی پہ ہم جو ہے اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے شرک اور بدعت سے بچائے۔ ہم دعا دیکھ لیتے ہیں شرک کی، یہ اس کی رشد کی، اللہم الہمنی رشدہ، دعا مانگ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہ مجھے رشد و ہدایت عطا فرما اور مجھے میرے نفس کے شر سے محفوظ فرما۔ اس کا اسکرین شاٹ نہیں لیجیے گا، اس میں زبر زیر تھوڑی سی تحرکات کی مسٹیک ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سا ٹائپو ایرر ہے، نہیں پرنٹنگ ہے۔ ٹھیک کر دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب انہوں نے ٹھیک والی ٹھیک والی اب لے لے اسکرین شاٹ، جزاک اللہ خیر، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، اللہ آپ کو بہترین دیکھیں یہ ٹھیک ہو گئی ہماری۔ اللہم علمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہ مجھے رشد و ہدایت عطا فرما اور مجھے میرے نفس کے شر سے محفوظ فرما، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور اللہ ہمیں شرک و بدعت سے بھی بچائے، شرک کی دعا بھی اگلی دفعہ دیکھ لیں گے آج۔ اچھا چلے اب ہمیں پرسوں ہمارا درس کیا تھا کہ کسی کو بھی ہم نے برا بھلا کہا ہو تو اس کے لیے بھی دعا مانگ لیتے، جس مومن کو برا بھلا کہا ہو یا گالی دی ہو اس کے لیے دعا، کیونکہ مجھے بہت ریفلیکشنز آئے تھے، فون بھی آئے تھے، اور یہ دعا سب کو، دعائیں تو ظاہر دعائیں ہیں، کیوں نہیں اچھی لگیں گی، سب کو اچھا لگا، اور جنہوں نے ایسی کوئی زیادتی کی تھی ان کو بھی بہت اچھا لگا کہ ہم یہ دعا مانگتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ بس راضی ہو جائے، ہم ایک خوش ہوتے ہیں دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ جس مومن کو برا بلا کہا ہو یا گالی دی ہو اس کے لیے دعا، اللہم فایما مؤمن سببتہ فاجعل ذالک لہ قربتا الیک یوم القیامتی، اللہ میں نے جس مومن کو بھی برا بلا کہا ہو تو اس کے لیے اسے قیامت کے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے۔ تو چلے ہم اسی پہ اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ، آگے منڈے کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے تو محبت کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک ہو ماشاءاللہ، آپ کی تو آدھی صورت کے قریب آپ پہنچ گئے الحمدللہ، 135 اس کی آیات ہیں، انشاءاللہ ایسے ہی آپ لوگوں کا کوآپریشن رہا تو بہت جلد ختم ہو جائے گا الحمدللہ۔ کسی کو کوئی بات رکھنی ہو، آج ایک نیا ورڈ پڑھا جس کی جو ہے واحد ہی نہیں ہوتی ہے، جزازن ٹکڑے ٹکڑے سی